نہیں ہوتی ایسے آدمی کو دیکھ کے, کہتے ہیں جب بھی آؤ ایسا لگتا ہے رو رہا ہے, یہ شکل ایسی بن جاتی ہے رونے والی. تو خوش مزاج لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں. بیگم صاحبہ کو بھی چاہیے, گھر میں کچھ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, شوہر کے سامنے ایسے رو, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, آپ بہت اچھے میاں ہو, بہت کھلا رہے پلا رہے ہو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر وقت میاں کو یہ بھی نہیں کیا, آج یہ بھی نہیں کیا. بھائی جو کام کر دیے وہ دکھاؤ, آپ نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی, یہ والا رہ گیا تھا, 2 انڈے لانا بھول گئے تھے, یہ بھی لیتے آئیے گا. تو عورت اپنے شوہر کے سامنے ہر وقت منفی باتیں, شوہر بیوی کے سامنے ہر وقت الٹی باتیں, تم ایسی ہو, تم ایسی ہو, تمہارے اندر یہ خرابی, ہر آدمی نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. تو خوشیاں کہاں سے ملیں گی میرے بھائی, خوشیاں کہاں ملیں گی, غم ہی غم ہوں گے سوسائٹی میں. ہمارے حضرت بہت مالدار تھے, بہت مالدار. ہم تو طلبہ تھے, ہماری جیب میں تو دھیلا نہیں ہوتا تھا, لسی کے پیسے ہوتے تھے, وہ میں جا کے پی کے آ جاتا تھا. لیکن ہمیں اپنے شیخ کو دیکھ کے کبھی دولت کی ہوس پیدا نہیں ہوئی کہ یار حضرت کی گھڑی, اس وقت کتنی مہنگی گھڑی پہنتے تھے وہ, اور گاڑی تو شہزادوں والی گاڑی رکھی ہوئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ان کو دیکھ کے کبھی ہوس نہیں ہوتی تھی, اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا تھا حضرت آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, میرے پاس آج لسی کے پیسے ختم ہوئے ہیں, کائنڈلی. ہمیں پتا تھا یہ کفر ہے حضرت کے ہاں, حضرت کی نظر میں یہ کیا ہے, کفر. کوئی بات نہیں, غریب ہو تو غریب ہو, بس غریبوں غربت میں انجوائے کرو. تو حضرت تو ہمیں دکھاتے بھی تھے بعض دفعہ, یہ ایسے فرماتے یہ گھڑی پتہ ہے کتنے کی ہے, اس زمانے میں 60,000 کی. نہیں آئی سمجھ میں, 1980 میں حضرت نے خریدی تھی, کتنے کی, یہ نہیں ہے کہ چوری ہو جائے, یہ تو 5,000 کی ہے. 60,000 کی گھڑی خریدی تھی, پلاٹینم کی گھڑی تھی وہ, اور ٹائم کی ایکوریسی اور سوبر تھی, ایسے نہیں کہ اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوں, یہ کچھ نہیں. پیسہ دیا تھا اللہ نے, گاڑی شہزادوں والی, اتنی لمبی چوڑی گاڑی, روڈ پہ چلتی تھی, پتہ چلتا تھا, اور ہم گاڑی میں حضرت کے بیٹھے بھی. لیکن مجال ہے, ہم نے حضرت سے کبھی کہا حضرت گاڑیوں میں گھوم رہے ہو تھوڑا سا, تو آج بوٹیاں تو مرغی جو پکی ہے اس میں گوشت تھوڑا زیادہ ڈلوا دیتے, صحیح ہے نا, کچھ بھی نہیں. کیونکہ ہمیں تربیت ایسی کی تھی کہ بھائی دوسرے کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو تو آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو یہی سمجھو, اللہ نے مجھے جتنا دیا اتنا کسی کو بھی نہیں دیا. ایک واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, اس کو ہو گیا کسی لڑکی سے عشق. آپ کہہ سکتے ہو مدرسے میں عشق کہاں سے چڑھ گیا, پہلے تو نہ فیس بک نہ ٹک ٹاک, وہ کہیں گیا ہوگا کہیں, یعنی مدرسے کے اندر کوئی لڑکی نہیں تھی, باہر کسی لڑکی سے عشق ہو گیا اس کو. اور گھننا اتنا تھا, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پرانا واقعہ ہو گیا. گھننا اتنا تھا کہ لڑکی کے بھائی کا نمبر نکال لیا اس نے, لڑکی کے بھائی کا کانٹیکٹ نمبر کسی طریقے سے. اچھا وہ دور پی ٹی سی ایل کا دور تھا, موبائل فون ابھی اس وقت اتنے عام ہوئے نہیں تھے. خیر جی, نمبر شمبر نکال کے گھر کا لڑکی کے بھائی سے رابطہ کیا اور وغیرہ وغیرہ. اب دونوں کے نا لڑکا لڑکی کی پرچی بازی شروع. پہلے پرچیوں پہ عشق معاشقے ہوتے تھے, پورا لکھ کے دینا پڑتا تھا باقاعدہ. تو وہ کہتے ہیں نا لیلا مجنوں اس دور میں آ گئے, انہوں نے کہا بھائی اب ہم کبوتروں سے ہی دوبارہ کرتے ہیں, کبوتر ہی سے, یہ موبائل میں وہ مزہ نہیں ہے جو کبوتر گیری میں ہوتا تھا. تو ایک دن لیلا نے مجنوں کو لیٹر بھیجا, کبوتر لے کے آیا, خالی لیٹر تھا. تو اس نے کبوتر پہ لکھ کے بھیجا یہ کیا ہے, اس نے جواب نہیں, مس کال تھی یہ. تو اب اس طالب علم نے کیا کیا, اس کو ہو گیا کہیں معاشقہ. ینگ لڑکا تھا بالکل, 22-23 سال کا. خیر جی معاشقہ ہو گیا, لڑکی بھی راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی. کوئی ہوگا آنکھ مٹکا, اللہ معاف فرمائے, نوجوان آدمی تھا, خیر غلط چیز کو صحیح نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال وہ ایسا آنکھ مٹکا ہوا, لڑکا لڑکی دونوں راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے. لیکن لڑکی کے گھر والے تھے مالدار, طالب علم تھا غریب, ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا. اب اس کو چاہیے تھا روکھڑا. کیا چاہیے تھا, روکھڑا. یا تو ہوتا ہے کوئی آدمی قرض لے لیتا ہے کہ بھائی ابھی میرے پیسے, ابھی کمیٹی کھلنے والی, اگلے مہینے شادی آج آ گئی تو 1 مہینے کے لیے ادھار دے دو, وہ تو دوستی یاری میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی سورس آف انکم تو تھی نہیں کہ قرض لے لوں واپس لوٹا دوں, کچھ بھی نہیں. اس نے ایک سیٹھ تھے ہمارے مدرسے میں, عالم بھی تھے سیٹھ بھی تھے, بڑے مالدار. ان سے بات کی جا کے, جی ایکچولی میری شادی ہونے والی, پیسے ویسے ہے نہیں, اتنی مشکل سے لڑکی راضی ہوئی ہے, آپ ذرا میرے لیے پیسوں کا انتظام کر دو, کچھ پیسے ویسے نہیں میرے پاس, اتنا مہر دینا ہے, ایک گھر بھر لینا ہے, رینٹ لینا ہے, فلانا لینا ہے, ڈمکانا لینا ہے. اچھا حضرت کو اس کے معاشقے کا پتہ چل گیا تھا پہلے ہی. حضرت نے اس کو بلا کے سمجھایا, دیکھو یہ نامناسب ہے, طالب علم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہ کہتا تھا بس میں مجبور ہو گیا ہوں. 2-3 دفعہ کئی بار حضرت نے اس کو یہ بات سمجھائی, لیکن حضرت برداشت کر رہے تھے نا کہ نوجوان ہے, آرام آرام سے اس کو انسان کا بچہ بنائیں گے. بھائی تربیت کے لیے آیا ہے نا, اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ وہ تو پھر کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا, بہرحال جا نکاح کی طرف ہی رہا ہے. تو حضرت بہت غصے میں تھے اس سے نا کہ یار تم کیا حرکت کر رہے ہو یہ, لیکن برداشت کر رہے تھے. جب حضرت کو پتا چلا نا کہ اس نے پیسے مانگے ہیں کسی سے, اسی وقت کک آؤٹ کیا اس کو, بولا اب برداشت.
کہ تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی اونچی جگہ شادی کرنے کی تو مت کرو بھائی. عشق معاشقہ بھی کرنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے کرو نا. کیا خیال ہے تم رہتے گندے نالے پہ ہو اور ڈیفینس کی کسی شہزادی پہ تم عاشق ہو گئے اور اب ادھر ادھر سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو کہ یار میں نے ایکچولی اور زکاتوں کی بھی مانگتے پھر رہے ہو. اور یہ تو بھائی یہ تو ہوس ہے. ایسے تو کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے عشق ہو جائے. وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا. چوہا تھا, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے. تو ہتھنی کو آ گیا غصہ کہ ابے یار. ہتھنی نے بولا بے غیرت, تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا قد دیکھ, کلر دیکھ اپنا, اور پرسنالٹی دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی مجھے پرپوز کر رہا ہے. تو چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ, تو میرا کانفیڈنس دیکھ. تو اس لڑکے کے پاس بھی کانفیڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت کو غصہ آیا کہ بھکاری پن کیوں شروع کر دیا. تو حضرت نے ہم سب کو بلا کے کہا کہ اس کا یہ جرم جو غیر اخلاقی حرکت تھی یہ میں نے برداشت کر لی, لیکن یہ جو بھکاری پن دکھایا ہے نا یہ قابل برداشت نہیں. اس کو نکال دیا مدرسے سے. وہ اتنا رویا ہے, دروازے پہ پڑ گیا 3 دن. حضرت نے معاف نہیں کیا. فرمایا یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ سر جھکانا. اور ضرورت کیا, اپنے معشوقہ چاہیے اپنی. شادی بھی انسان کی ضرورت ہے لیکن ہوس ہے نا, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نہیں وہاں کا, اور آپ ستاروں پر کمندے ڈالنے کے لیے لوگوں سے کیا مانگ رہے ہو, پیسے مانگ رہے ہو. یہ بیماری آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہے, دینداروں میں بھی, کیونکہ اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. نماز چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, روزہ چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے. استغنا, سر اٹھا کے جینا, بھائی اسلام کے بہت بڑے حکام میں سے ایک حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو بغیر ضرورت کے, حدیث کا مطلب یہی ہے, بھیک مانگتا ہے نا, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھیک تھوڑی مانگتے ہیں. بھائی یہ جو کر رہی بھیک ہی تو ہے, اور کیا ہے, عیاشی کے لیے پیسے لینا. جہاں مجبوری ہو وہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں توکل کا تقاضا تو یہ کہ وہاں بھی نہ مانگو, لیکن وہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. لیکن جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو, بھوک سے مر رہے ہو, مانگ سکتے ہو آپ. خدا نخواستہ خطرناک بیماری ہو گئی, پیسے نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے علاج کراؤں گا تو بچ جائے گا مریض, تو وہاں بھی ایک ضرورت سمجھ میں آتی ہے. لیکن شادیاں کرنے کے لیے آپ پیسے مانگنا شروع کر دو یار. اور شادی بھی یہ نہیں کہ چلو آپ کی عمر نکل رہی ہے, اب آپ کو زنا کا خطرہ ہے, تو بھی سمجھ میں آتا ہے. معشوقہ اسٹینڈرڈ آپ کا, سب کو تھوڑی اپنی معشوقائیں مل رہی ہیں, تو یہ تو بھیک ہی ہے, چاہے کوئی بھی لیبل لگاؤ. تو حضرت نے ایسا نکالا, فرمایا نہیں رکھوں گا. ساری زندگی کے کہا اس نے میری محنت برباد کر دی ہے, اتنے سال سے بیان سن رہا ہے, اب تک کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے, تو آگے کیا یہ کرے گا, یہ تو مولوی بنے گا, بھکاری بن کے ساری زندگی لوگوں کے سامنے کشکول لے کے ہاتھ پھیلائے گا. فرمایا ایسے بھکاریوں کو ہم نے مولوی نہیں بنانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. حضرت کا یہ بھی کہنا تھا اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو رکھ لیتا میں اس کو, کیونکہ بہت سارے دنیا میں فنڈر پڑے ہوئے, ایک اور فنڈر ہو گیا, لیکن مولوی بنے گا. آج اس کی یہ حالت ہے, اپنی معشوقہ کے حصول کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, سیٹ سے پیسے مانگ رہا ہے, تو کل جب یہ مولوی بنے گا تو کیا اعتماد ہے اس کے اوپر کہ لوگوں سے کیا کچھ نہیں مانگے گا. یہ اسے ہمیں ترس آنے لگا تھا, رو رہا تھا ایسا گڑ گڑا کے, دروازے پہ بیٹھ گیا تھا مدرسے کے 3 دن تک. فرمایا بکواس ہے, اس کو نکالو یہاں سے. کہا کوئی آپ اعتماد ختم. فرمایا اعتماد ایک دفعہ ختم ہوتا ہے, بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں, اس کے ختم منٹوں میں ہوتا ہے. کام ایسا کیوں کیا. تو یہ میں کیوں واقعات آپ سب کو سنا رہا ہوں, ٹوپیوں والوں, داڑیوں والوں, خاص طور پر تمہارے لیے, ٹھیک ہے نا. عزت کے ساتھ جینا سیکھو, ہوٹل میں جایا کرو, فری پھوکٹ میں مت کھایا کرو داڑھی دکھا کے, پیسے دو. ایک حرام خور نے میرے ساتھ یہ بھی کیا پنجاب میں. اب تو جب بھی کوئی ہوٹل میں فری میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے نا, تو میں ہوٹل والے کے کان میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں بولا تھا فری کا کھلاؤ, اس سے پیسے لو. ہوتا کیا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں ہوٹل میں, ان کی دعوت ہے, اور ان کے ساتھ 25 چمچوں کی بھی دعوت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا, دل میں سوچ رہا ہوں یار ماشاءاللہ دیسی مرغا مکھن میں پکا کے یہ بندہ کھلا رہا ہے, کتنا عظیم انسان ہے یار. میں اسے کہتا ہوں ارے نہیں اتنا خرچہ کیوں کریں. نہیں مفتی صاحب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں, اب اتنا تو بنتا ہے نا. اور کمبخت نے ہوٹل سے رابطہ کیا ہوا ہے, ہوٹل کے مالک سے, کہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں, ان کا تھوڑا اکرام کر دو. کمبخت جب تو نے اسی سے اکرام کروانا ہے تو اسی سے فون کروانا, تو کیوں پھلتر کی طرح چپکا ہوا ہے بیچ میں. یہ ساری بدماشیاں کون کر رہے ہیں, ٹوپی اور داڑھی. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا پنجاب میں, شہر کا نام لوں گا تو اس بے غیرت کو پتہ چل جائے گا میری بات ہو رہی ہے, حالانکہ پتہ ویسے بھی چل جائے گا اس کو انشاءاللہ, کیونکہ بے غیرت کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے. بے غیرتوں کو پتہ ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, آرڈر دیا پنجاب کے کسی ہوٹل میں, میرا بیان تھا تو بیان کے بعد کہا آپ کو میں دیسی مرغا کھلاؤں گا, اور مکھن کی کڑائی میں نا, مکھن وقت میں پکا ہوگا دیسی مرغا. ہم چلو یار دیسی مرغا کون چھوڑتا ہے. ہم نے کہا بیان کے بعد بھوک بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں تو 20-25 افراد بھی ساتھ میں,
میں نے کہا سب سے پے کرنا ہوگا, سب نے بیٹھ کے کھا کے آ گئے, مرغا ورغا یہ وہ, پھر ہوٹل کے مالک نے سیلفیاں ویلفیاں سب کچھ. بعد میں پتا چلا ایک دھیلا اس کمبخت نے نہیں دیا ہے ہوٹل کے مالک کو, اور مالک کو یہ بتایا کہ مفتی صاحب تمہارے ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں. اس کو بےچارا کیسے مانگے گا مفتی صاحب سے پیسے, اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک کے بجائے 25 پھلترو اور بھی ساتھ میں آئیں گے. تو ان کو ہو سکتا ہے ان کمبختوں کو پتا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو, وہ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب کی شاید کوئی ولیمہ رہ گیا تھا, وہ کر رہے ہیں اب. تو بھائی یہ کتنی بری بات ہے یار. میں جب آیا مجھے پتا چلا کہ یہ سب فری میں تھا. میں نے کہا اس ہوٹل کے مالک کا نمبر تلاش کرو کسی طریقے سے, اس کو میں فون کر کے کہوں کہ بھائی ہم مفت خورے نہیں ہیں, اس کے پیسے میں ابھی بھجواتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے اتنا 25 آدمیوں کا دیسی مرغا کا خرچہ کم ہوتا ہے کیا, اور وہ بھی مکھن میں اس کو جو ہے نا پکا کے کھلا رہے ہو تم. تو یہ حرکت بھی کس نے کی تھی, داڑھی والے نے. تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی داڑھی والے برے ہوتے ہیں, لیکن برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بہت گھٹیا حرکت ہے, بہت نیچ حرکت ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیو, نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے جب باہر ملکوں میں سفر ہوئے تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو ایک اس سے ایگریمنٹ ہوا ہم آپ کو بلائیں گے اور اتنے پیسے ہمارے اتنے پیسے آپ کے. میں نے کہا نہیں آؤں گا. کسی نے کہا پھر آپ اس ملک میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا انڈا موڈ از دی بیسٹ, نہ جائیں ہم کسی دنیا کے کسی ملک میں. بے غیرتی کے ساتھ دنیا میں گھومنا یہ کون سا کمال ہے. بیٹھے رہو, ہمیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. کوئی کمی ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھائی؟ نہیں جائیں گے امریکہ, نہیں جائیں گے کینیڈا, نہیں جائیں گے جاپان, نہیں جائیں گے سوئٹزرلینڈ. کیا کرنا ہے بھائی؟ یورپ کے جتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی, نہیں جائیں گے ہم. نہیں گئے ہوتے تو کیا ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچے ہیں, گھر والے ہیں, صبح مرغیاں انڈا دیتی ہیں, اور وہ انڈا دیسی انڈے کا اپنا مزہ, پھر چوزوں میں بٹھانے کا. ہماری لائف کی یہاں بہت اچھی گزر رہی ہے بھائی. تو اگر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں جائیں تو کوئی قیامت. ایک صاحب آئے, کہنے لگے وہ زکوٰۃ سے نا, اصل میں ایکچولی میں اپنے بچے کو امریکہ میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے کے لیے, سب زکوٰۃ کے پیسے چاہیے مجھے, آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی, یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ہائی ایجوکیشن کے لیے امریکہ, اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. کہہ رہے نہیں, کیا سوسائٹی میں جب ڈاکٹرز اچھے ریلائبل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا. میں نے کہا کر لے گا, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. کہہ رہے نہیں یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سوسائٹی کی, یہ بھی تو ضرورت ہے بچوں کی ایجوکیشن. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو تو بہت اچھا ہے, نہیں ہو ادھر بٹھاؤ. کہہ رہے پھر میرا بچہ تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے, ریڑھی لگائے یہاں پہ. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ریڑھی 2 دلوا سکتا ہوں, اور پہلی دفعہ میں ٹماٹر بھی دلوا سکتا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے. پہلی دفعہ میں زکوٰۃ دوں گا اس کو, ٹماٹر لا کے اس کی ریڑھی لگا دوں گا, اس کے بعد اس نے اپنا خرچہ اس ٹماٹر سے نکالنا ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہنا آسان ہے مفتی صاحب, کر کے دیکھو پتا چلے گا. میں نے کہا کرنا یقیناً مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکاتوں سے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے جانا شروع کر دو. یہ نہیں ہوتا. تو جب 1-2 دفعہ مشکل لگے گا, اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹماٹر اتنے روپے کلو, ٹھیک ہے نا, اتنے روپے کلو. یہ ٹماٹر والے ڈپریشن میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جو میری گاڑیاں دیکھ کے جو لوگ جل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی کہتے ہیں پیسہ مت رکھو, اور خود گھوم رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ بھی بےچارے حب دنیا کے مریض ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, واٹس گوئنگ آن. تو دنیا کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی کا پیسہ دیکھ کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہو تو خوشی ہوتی ہے. چلو یار, ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے, اتنی اللہ نے دولت دی ان کو, ہمیں تو کوئی جیلسی نہیں ہوتی تھی. اور ہم دال کھاتے تھے روزانہ, مدرسے میں کیا کھاتے تھے ہم, دال, ڈیلی دال. تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے حضرت کی خوراک بہت ٹائٹ تھی, اپنے پیسوں سے تھی نا, مدرسے کے پیسوں سے نہیں تھی, زمینوں کی آمدن آتی تھی, کھاتے تھے. صبح حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا 2 ہاف فرائی انڈے, ہاف بوائل انڈے, سیب لازمی, جب سیب کا موسم ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے ان کے لیے, اور بادام, اور یہ بھنے ہوئے چنے, یہ لازمی ان کی خوراک کا حصہ. پھر شہد, اور پھر رات کو بھی اکثر پروٹین والی چیزیں کھاتے تھے, چکن وغیرہ. اور بہت خاندانی خوراک تھی حضرت کی, اور بڑے اسٹینڈرڈ کی خوراک تھی. ہم کیا کھاتے تھے مدرسے میں, ڈیلی دال. ایک دن گوشت بنتا تھا مرغی کا, اس میں بھی ایک دفعہ طلبہ کی بوٹیوں پہ لڑائی ہوئی تو 40 دن کے لیے بوٹیاں بند, کہ خالی شوربہ پڑے گا. حقیقت. اب بتاؤ ہمیں غصہ نہیں آئے گا, حضرت آپ تو یہ کھا رہے ہو اور ہمیں یہ, تو حضرت کیا کر, کوئی بات نہیں بھائی, جتنا اللہ نے دیا کھاؤ, تو مجھے جو اللہ نے دیا تو میں اس حساب سے کھاؤں گا. کبھی میرا موڈ ہوا تو تمہیں بھی کھلا دوں گا, کبھی حضرت دعوت بھی کر دیتے تھے. تو یہ مزاج بنایا گا بھائی, دوسرے کی دولت تو اس کے لیے, تمہارے لیے تھوڑی ہے. اب یہ نہیں کہ حضرت کنجوس تھے, نہ کنجوس نہیں تھے. حضرت صرف خوراک پہ ٹائٹ خرچ کرتے تھے, باقی دولت کی ڈھیر لگے ہوئے ہم نے حضرت کے سامنے دیکھے ہیں.
اپنا مہینے کا خرچہ نکالا, سیب انڈے منڈے یہ خرچہ نکالا, سارا فی سبیل اللہ صدقہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سارا انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو اپنے طلبہ کو ہی کھلا دیں؟ نہ بھائی نہ. تم کو اگر مفت میں مرغوں کی عادت پڑ گئی نا تو ساری زندگی تمہیں مرغا چاہیے. عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے, جو ہے اوقات اس کے حساب سے کھاؤ. تمہاری اوقات دال والی, کیا کھاؤ گے تم؟ دال. یہ سمجھا. اور جو ہمارے یہاں مالدار طلبہ تھے ان کے گھر سے بڑے بڑے کھانے آتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا, واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن یہ سارے سبق آموز ہیں. ایک میمن طالب علم تھے, وہ بڑے مالدار سیٹھ کے بچے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ, ایسی کڑھائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا. اب جو ایک دو لالچی طلبہ تھے نا, ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو تو وہ تھوڑا کھسکتے کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے. اچھا ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو. ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں. بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے, کھانے دو یار. اچھا ہم یہ دال کھا رہے تھے نا, یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا, ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے کہ بھائی چلو منتھلی دو, لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے. تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ, ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار, نہ کبھی لالچ. حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو. اب ایک دو نئے نئے طلبہ آئے تو ان کے نا کھسکتے ہوئے نا گھننے بن کے دو نوالے یہاں سے لیے. اب وہ بےچارا مروت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں, اس میں تو کھا لیا. اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا, یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے. تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں, تو یا تو میں بھی دال کھاؤں, اب مجھے عادت نہیں ہے, لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی, یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں. انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں, گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں. یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا دار آدمی کیا کہیں گے, بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا. ٹھیک ہے, سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے, لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے, تیری مرغے کی استطاعت ہے, ہماری دال کی استطاعت ہے, ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے. تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی. تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے, آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ, اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو, یہ میرے گھر سے آیا, آپ کے لیے یہ نہیں آیا, تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت. بولو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے. بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چپ چھپ کے کھایا کرے, اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں انجوائے کرو نا. تم اس کے برتن پہ اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے, تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے. تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائیں, نہیں بھائی آپ کھائیں یار, آپ کھائیں. جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے. دعوت تو پھر ٹھیک ہے, دعوت کرتے تھے, پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے کہ بھائی آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے. جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو. تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے, آپ برے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا, اصلاح کے لیے, تو بھائی اصلاح میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں. تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو. کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے, کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے, کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے. آپ کو جو اللہ نے پان گٹکا دیا ہے نا اسی پہ کیا کرو. بولو بہت اللہ. ایک غریب کا اور واقعہ سنا دوں. ادھر ہی رہا کرتا تھا پڑوس میں, گنے کا رس لگاتا, گنے کا رس بیچتا تھا. وہ اتنی محنت والا آدمی. میں جب نیا نیا یہاں مولانا بن کے آیا تو مولاناؤں کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں. ادھر سے دعوت آئی, مفتی صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں. نئے نئے ہمیں تجربہ نہیں تھا, ہم چلے جاتے تھے, کھا کے نکلے وہاں سے. اس کو بھی لے گیا, میں نے کہا چل بھائی تیری بھی دعوت ہے. پھر دوبارہ دعوت. 2-3 دن اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اپنے گھر میں کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے. مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت پسند آیا. میں نے کہا غریب آدمی ہے, مجھے پتا ہے گھر میں کیا کھاتا ہے. کہہ رہے اپنے خرچے پہ اپنی روٹی سونے کا نوال ہے. میں تو اخلاق اور مروت میں جا رہا تھا نا کہ وہ نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, لیکن یہ اتنی دعوتیں ہوئی ہیں کہ میں نے اخلاق مروت میں بھی چھوڑ دیا جانا. اخلاق مروت میں بھی, کہ یہ تھوڑی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت دسترخوان پہ ہی بیٹھے رہیں. پھر میری تصویریں آنا شروع ہو گئی, آج اس کے یہاں مرغا پھوڑ رہے ہیں مفتی صاحب, آج اس کے یہاں, اور ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک تو ایسی آئی ہے بکرا سامنے اور میں آستین چڑھا رہا ہوں یوں کر کے, جیسے کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ آستین میں اس لیے چڑھا رہا ہوں کہ گندی نہ ہو جائے. وہ دال ہوتی تو بھی میں چڑھاتا آستین. پھر جنہوں نے وہ بکرے کی دعوت کی تھی ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے پتہ نہیں کس نے چھپ کے بنا لیے. تو اپنے خرچے پہ کھاؤ میرے بھائی. اور اگر کوئی محبت میں آپ کو کھلا رہا ہے آپ کی لالچ کے بغیر, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر یہ اللہ کی نعمت ہے.
لیکن آپ کی نظریں جا رہی ہیں کہ یہ جیب سے کیا نکال رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اور وہ کیوں نہیں کھلا رہا, اور اس کے یہاں پھوڑ دیا, اس کے پتہ نہیں چل رہا لڑکی والوں کی طرف سے ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے. تو اس لیے یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرو, اپنے گھر کی سوکھی روٹی, اپنے گھر کا شوربہ. بیگم کو بھی بتا دو, بیگم بھوک سے مر جائیں گے, ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اسکول مہنگے ہوتے ہیں, اچھی تعلیم ہوتی ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس کی ٹینشن لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب جب میرے بچے اتنے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی فیملی پلاننگ والا کہے کہ آپ کے پاس بچے کو جب آغا خان میں سٹی اسکین کرانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ تمہارا منہ چڑھانے کے لیے پیدا کیے ہم نے, تاکہ تم ہم سے یہ اعتراض کرو. بھائی بچے تو پیدا ہوں گے, اب تمہاری طرح تھوڑی ہم غریب آدمی تو پھر ایک بچہ بھی پیدا نہ کرے, اس کے پاس تو ایک بچے کا بھی آغا خان میں علاج کرانے کا پیسہ نہیں ہوتا. تو بچے تو پیدا ہوئیں گے بھائی, انسان دنیا میں آئیں گے, آپ نے اپنی جیب دیکھ کر ان کو جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. کہ اگر آپ کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہیں تو ٹیوٹر لگوا دو, اس کے پیسے بھی نہیں ہیں, خود جتنا آتا ہے پڑھا لو, اس کے پیسے بھی نہیں ہیں, اس کے پیسے لگتے ہی نہیں ہیں پیسے. تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کرو, اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو, جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے خرچ کرو, جو نہیں ہے اس پہ اللہ پہ توکل کرو. اس طرح آپ کا خاندان بھی, یہ پریوار ہندی کا لفظ ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کا پریوار بھی کیا ہوگا, آباد ہوگا, اور سارا یعنی خوشیاں ملیں گی آپ کو. اللہ پہ اعتماد کرو, چہرے پہ بھی ایک رونق آئے گی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بچے بھی اللہ نے دے دیے, ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی. کچھ نہیں ہے بچوں کے پاس کھانے کو روٹی, کوئی بات نہیں یار, یہ تو فلموں ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ اتنے بچے ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے, روٹی کھا رہے ہیں خالی, کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو خالی روٹی پہ سیٹ کر دو, ایسے پاورفل بنیں گے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو یہ امیروں کے عیاش پرستوں کے مسائل ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ان کو عیاشی کا سامان نہیں ہے, جو ضرورت کا سامان ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے جب اللہ پہ توکل کرو تو قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ کہتے ہیں روزی پھر دروازے توڑ کے دوں گا, میں کھول کے نہیں, دروازے توڑ کے رزق آئے گا, اور ایسے آئے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو, اور منہ ہی سڑا رہے گا نا ہر وقت, وہاں سے مل جائے. بچہ پیدا نہیں کروں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھا نہ سکوں. تو دیکھ لو جو ان کے لوگوں کے حالات کیا ہیں, ارب پتی ہو کے بھی ایسے دل ان کے تنگ ہوتے ہیں, اور بسا اوقات تو وہ دولت بھی چھن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, خوشی, دل میں خوشی ہو, وہ اللہ کا دیا میرے پاس. میں بار بار جو پراٹھوں کی مثالیں دیتا ہوں, میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ میرے پاس پراٹھے کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو 2 پراٹھے کھا کے ایسے شو مارتا ہے, جمعے میں 2 پراٹھے کھا کے آیا ہوں. تو غریب آدمی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا. نہ اتنا غریب نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے میں بہت کچھ کھا سکتا ہوں. یہ جو 2 پراٹھے کی میں صبح کو مثال دیتا ہوں کہ 2 انڈے 2 پراٹھے چائے کے ساتھ کھا کے بیٹھتا ہوں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی قسم اگر لذت حاصل کرنا چاہو نا, شکر ادا کرنا چاہو, تو یہ نعمت بھی بہت ہے. صبح بھوک لگ رہی ہو, کم نعمت ہے. کتنے لوگوں کو صبح بھوک ہی نہیں لگتی, ہمیں صبح کیا لگتی ہے, بھوک, بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ارب پتی ہونے کا کیا فائدہ کہ بھوک ہی ختم ہو جائے, ایسی ٹائٹ بھوک لگ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد رات کو نیند ہو گئی یا فجر کے بعد ہو گئی, رات کو اگر کبھی لیٹ سوئے تو فجر کے بعد نیند پوری کر لی. کیا ہر ایک کو نیند آتی ہے؟ ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے ایسی گہری نیند. کل 2-3 دن سے میں سویا نہیں تھا, تھکاوٹ تھی, کل بیان تھا, آج فجر کے بعد سویا ہوں میں. 2-3 دن کی تھکاوٹ جمع ہوئی تھی نا, دماغ بھناٹ ہو گیا تھا بالکل. فجر کے بعد میں لیٹا ہوں تو میں ہڑبڑا کے اٹھاؤں کہ 2:12 تو نہیں بج گئے, دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے. ایسا سویا ہوں گھوڑے بیچ کے. میں نے کہا یہ کیا, ظہر کی جماعت بھی گئی, پتہ ہی نہیں چلا مجھے. گھر والوں نے بھی کہا بھائی کیا انتقال تو نہیں ہو گیا تھا کہیں, ایسا سویا ہوں کیونکہ بہت دنوں کی تھکاوٹ جمع ہو گئی تھی. تو 2:30 بجے اٹھ کے کیسا فریش ہو گیا آدمی, پھر پھوڑنے پھاڑنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, یہ کھا لو وہ کھا لو. یہ نعمت تھوڑی میسر ہے بھائی ہر آدمی کو. اللہ نے ہمیں اپنے اوپر, اللہ نے ہم پر احسان کیا ایسی گہری نیند کہ وہ ساری تھکاوٹیں دور دوبارہ سے فریش ہو گئے. پھر وہی 4 شادیاں باتیں کرتے پھریں گے. لوگ کہتے ہیں مرتا کیوں نہیں ہے یہ کم بخت, نہ ڈپریشن میں جا رہا ہے نہ مر رہا ہے. تو اللہ بچائے ہمیں اس ڈپریشن سے اور ان سب چیزوں سے. خیر, تو پھر کیا ہے, تو یہ میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی غریب ہوں کہ 2 پراٹھے مل گئے تو پتہ نہیں, جیسے غریب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مالدار کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. نہیں بھائی, اگر آپ کے دل میں شوگر کا جذبہ ہے, آپ کھرب پتی بھی ہو نا, آپ کہو گے نیند پوری ہو جائے, بھوک ٹائٹ لگے, بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے خدا کی قسم وہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہمارے حضرت سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید صاحب کتنے مالدار تھے, فرمایا کرتے تھے جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں, کھانا سامنے آیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا, کھا لیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا.